نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، جمعۃ المبارک کا یہ اہم موقع جس میں 5 بچوں نے قرآن حکیم مکمل کیا ہے، اور انہی کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ اس موقع پر قرآن حکیم کے پیغام کو ہوش و گوش کے ساتھ سننا اور سمجھنا کہ قرآن حکیم کا بنیادی پیغام، اس کا پروگرام، اس کا عملی نظام کیا ہے، مسلمان جماعت کا بنیادی فریضہ ہے۔ خاص طور پر آج کے اس ماحول میں جہاں امت مسلمہ گوناگوں مسائل سے دوچار ہے، غلامی کی پستی میں عزت سے محروم ہے، بلکہ اپنی شناخت تسلسل کے ساتھ کھوتی جا رہی ہے۔ قرآن حکیم کو پس پش ڈالنے کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیمات سے منہ موڑنے کے نتیجے میں بحیثیت مجموعی ہم دین حق کو غالب کرنے سے محروم ہیں۔ مغلوبیت، مروبیت، کم ہمتی کی حالت ہم پر طاری ہے۔ غلبے کی سوچ دماغوں میں نہیں رہی۔ دشمن اور اغیار ہمارے علاقوں اور خطوں، ہماری اقوام، بلکہ انسانیت پر اپنے خونخوار پنجے گاڑے ہوئے غلامی کی سیاہ رات امت مسلمہ پر پچھلے 300 سال سے گھٹا ٹوپ اندھیروں کی طرح چھائی ہوئی ہے۔ ایسے موقع پر مسلمان جماعت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے ساتھ اپنا تعلق سچائی کے ساتھ قائم کرے۔ قرآن حکیم سے اس کا ربط اور تعلق ہی واحد راستہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ پاک نے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کرۂ ارض پر حبل اللہ الممدود ایک رسی چھوڑ رکھی ہے، ایک رسی لٹکی ہوئی ہے، جو اس کو تھام لے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کو نظر انداز کر کے چھوڑ دے گا وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ یہ رسی، یہ حبل اللہ الممدود، یہ کتاب مقدس قرآن حکیم ہے، اس کی نورانیت ہے، اس کی تعلیمات ہے، اس کا پیغام ہے، اس کا نظام ہے۔
اس کے قوانین اور ضوابط ہیں جو اپنے دل کی طاقت اور قوت، جرأت اور ہمت کے ساتھ اس نورانی رسی سے اپنا تعلق مضبوط کر لے گا، وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ بلندی سے نشیب کی طرف، پہاڑ سے کھائی کی طرف، کسی کنویں کے مڈیر سے گہرے کنویں کے اندر رسی پھینکی ہوئی ہو تو بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ آدمی اس رسی کو پکڑ کر اس کے ساتھ ساتھ اوپر چڑھتا جائے تو کھائی سے نکل سکتا ہے، گہرے کنویں کے اندر ڈوب مرنے سے بچ سکتا ہے۔ تو رہ عرض پر انسان کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے نسیان کی وجہ سے دنیا میں لا پھینکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کھائی ہے، یہاں صرف وہ بچ سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستہ ہوگا، ورنہ تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کون کس کھائی میں اور کس حاویہ میں گر کر تباہ و برباد ہو۔ آج کتاب اللہ العظیم کے ساتھ سچا ربط اور تعلق پیدا کرنے میں ہی ہماری نجات ہے۔ ہم دنیا کی مادی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، دلوں کے ساتھ چسپاں ہیں، سرمایہ کی خواہش، مکان کی خواہش، دولت کی خواہش، اور نہ صرف اتنی خواہشیں اور تمنائیں کہ ہر خواہش پر انسان کا دم نکل رہا ہوتا ہے۔ آج ان تمام خواہشات کو چھوڑ کر قرآن حکیم کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ ہونا ضروری ہے، اور اللہ نے کامیابی کا ایک ہی راستہ متعین کیا ہے اور قدیم سے یہی چلا آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام قوموں، معاشروں، اقوام اور نسلوں کی کامیابی کا ایک طریقہ کار اللہ نے متعین کیا ہے۔ اس طریقہ کار پر عمل کر کے ہی کامیابی ہو سکتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے، یہ سورۃ الفتح کی آیت ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس طریقے کو واضح کیا ہے۔ سنت اللہ طریقے کو کہتے ہیں کہ انسانی معاشروں کے کامیابی کا واحد راستہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ سورۃ الفتح تب نازل ہوئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں مکے کی ظالم طاقت کو مغلوب کر کے اپنی سیاسی، سماجی، معاشی اور علمی طاقت منوا چکے تھے۔ صلح حدیبیہ سے واپسی پر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں جو کام کیا، کتاب مقدس کے نزول اور اس کی تعلیم و تربیت کا، اور تقریباً 5-6 سال صلح حدیبیہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو ریاست تشکیل دی اور دشمن کے مقابلے میں طاقت اور قوت پیدا کی، اور 1500 صحابہ عمرے کی نیت سے مدینہ منورہ سے چل کر مکہ مکرمہ میں حدیبیہ کے مقام پر پہنچ چکے، ارادہ ہے عمرہ کرنے کا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ گویا کہ وہ دشمن جس کے ساتھ مزاحمت اور لڑائی کا عمل چل رہا ہے، جس کی ریاست کو چیلنج کیا گیا ہے، جس کے بارے میں پہلی صورت میں ہی اللہ نے فرما دیا تھا کہ اگر یہ باز نہ آیا
تو ہم اس کے بال پکڑ کر گھسیٹ لیں گے، لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ۔ تو مکے کی ریاست کی بڑی طاقت کو بدر، احد اور خندق میں شکست سے دوچار کر کے، دشمن کو مفلوج کر کے، وہ قحط سالی جس نے مکے کی معاشی طاقت اور قوت بھی ختم کر کے رکھ دی۔ ابو سفیان مکہ سے چل کر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس گندم کے جاری کرنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ دشمن ریاست کا سربراہ آتا ہے اور وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ ثمامہ ابن اسال سے کہیں کہ وہ ہماری گندم چھوڑ دیں، آپ کے بھتیجے بھانجے بھوک سے مر رہے ہیں، قحط سالی ہے۔ تو سیاسی طاقت بھی دشمن کی ختم کر دی اور معاشی قوت بھی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ ایسے ماحول پر، ایسے خونخوار دشمن نے جس خانہ کعبہ کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، وہاں بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، بڑے اعتماد سے 1500 صحابہ احرام باندھ کر بغیر کسی اسلحہ کے حدیبیہ پہنچ جاتے ہیں۔ دشمن بڑا حیران و پریشان ہے کہ قدم قدم پر ہم پر چوٹ لگائی۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہم نے نعوذ باللہ قتل کی منصوبہ بندی کی، وہاں ناکام ہو گئے۔ ہم نے بدر کے مقام پر 3 گنا بڑی طاقت سے حملہ کیا، وہاں شکست کھا چکے۔ احد میں پورے مکے کی تمام تر طاقتیں اور قوتیں، خاندان، قبائل اور نسل حملہ آور ہوئے، وہاں شکست ہو گئی۔ اور پھر یہی نہیں، مکے کی اس ریاست نے تمام قبائل کو، عرب کے تمام قبائل کو اکٹھا کر کے غزوہ خندق کے موقع پر، جسے اللہ پاک نے الاحزاب کہا ہے، بہت ساری پارٹیاں، ایک طرف اللہ کی پارٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک طرف اتنی بڑی پارٹیاں ہیں، وہ سب کی سب مدینہ پہ یلغار کرتی ہیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں تمام قبائل۔ تو یہ ساری طاقتیں اور قوتیں یکے بعد دیگرے شکست کھا رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں یہ بڑی دلیری ہے کہ 1500 آدمی احرام باندھ کر بغیر کسی اسلحے کے، بغیر کسی لڑائی کے ارادے سے وہ مکہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر باقاعدہ ایک سفیر بھیجتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں کہ جائیں مکے والوں سے کہیں کہ ہم جنگ لڑنے نہیں آئے، ہمارا راستہ چھوڑ دیں، ہمیں عمرہ کرنا ہے۔ بات چیت، مذاکرات، دشمن کی کمر توڑنے کے بعد اب ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے طاقت اور قوت منوا رہے ہیں۔ تو دشمن انتہائی سراسیمگی کے عالم میں ہے، خوف زدہ ہے۔ ایک طرف تو ہمیں سیاسی شکست ہو چکی، معاشی شکست ہو چکی، سفارتی شکست بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اولو العزم نمائندہ عثمان جو بنو امیہ میں سے ہے، اور ادھر سے ابو سفیان جو بنو امیہ میں سے ہے، تو برابر کی طاقت پیدا کر دی۔ وہ مذاکرات کرنے کے لیے سفیر پہنچ جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی، سفارتی، معاشی بالادستی ثابت ہو گئی۔ اب اس موقع پر مکے کے سردار مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ صلح کریں، جنگ بندی کریں۔ دشمن مطالبہ کر رہا ہے کہ جنگ بندی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، شرط ایک ہی ہے کہ حرم کی حرمت اور عظمت
دین ابراہیمی کی عزت اور حرمت وہ تمہیں برقرار رکھنی ہوگی، انسانی جان اور مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت وہ کرنی ہوگی۔ صلح کر لو، جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک، قتل و غارت گری نہیں ہوگی۔ فتح کرنے والا، دشمن کو شکست دینے والا کہتا ہے جنگ نہیں کرتے، چلو ٹھیک ہے صلح کر لیتے۔ اور یہ بھی صلح کرو کہ جتنے عرب کے قبائل ہیں جو تمہاری سیاسی طاقت کے ساتھ حلیف بن کر تمہارے معاہد بن جائے، ٹھیک ہے، مرضی ان کی، سب کو فری کر دو، کسی پر دباؤ نہیں ڈالنا، اور جو ہم سے معاہدہ کرنا چاہے، ہماری ریاست اور ہماری حکومت تسلیم کرنا چاہے تو کر لے۔ کتنی بڑی آفر ہے کہ دشمن کو شکست دے کر جنگ بندی کی شرائط میں سے پورے جزیرۃ العرب میں اپنی طاقت اور قوت کے مطابق لوگوں کو فری ہینڈ دے دینا، قبائل کو اور علاقوں کو، کہ جو چاہے مسلمان ہونا چاہے مسلمان ہو جائے۔ اور اگر مکے کی طاقت یہ سمجھتی ہے کہ تمہارے قبیلے کا کوئی آدمی مسلمان نہ ہو تو ٹھیک ہے، تم روکتے ہو تو روک لو، اور اگر کوئی آ بھی گیا ہم واپس کر دیں گے۔ باقی قبائل آزاد ہیں، وہ جس کے ساتھ چاہیں جائیں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی زندگی کے تقریباً 18-19 سال جو جدوجہد اور کوشش کر کے اپنی طاقت منوائی اور اس کے ذریعے سے غلبہ پایا، جس کو اللہ پاک نے کہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو بڑی فتح مبین عطا فرمائی۔ یہ فتح ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ صلح نہ کرتے، اگر یہ جنگ کرتے تو یہ پشت پھیر کر بھاگ جاتے، یہ سامنے نہیں رہنے تھے، کیونکہ جب یہ 3 دفعہ مدینے پر چڑھائی کر چکے ہیں اور وہاں شکست کھا چکے ہیں، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر مکے کے اوپر چڑھ گئے ہیں۔ حدیبیہ کہاں ہے؟ گویا کہ مکہ کا علاقہ ہے، حرم ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر جنگ ہوگی، اور انہوں نے منظر بھی دیکھ لیا، عروہ بن مسعود ثقفی جو مکے والوں کی طرف سے صلح کا پیغام لے کر آ رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، اس نے دیکھا صحابہ کی حالت کو کہ جب جھوٹی خبر پھیلی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفیر ہیں، مکے والوں نے انہیں غالباً شہید کر دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سے موت پر بیعت لی۔ درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ بیعت کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو پانی زمین پہ نہیں گرتا۔ وہ اتنے عاشقان رسول ہیں، اتنا نظم و ضبط اور ڈسپلن ہے کہ وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے۔ کوئی اپنے ہاتھ پر لے رہا ہے، کوئی اپنے جسم پر مل رہا ہے، کسی کو براہ راست پانی نہیں ملا تو کسی دوسرے کے ہاتھ پر اگر کوئی گیلا ہے تو وہاں ہاتھ لگا کر اسے اپنے جسم پر لگا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو زمین میں تھوکنے نہیں دیتے، سب اپنے ہاتھ پر لے کر مل لیتے ہیں۔ عشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عروہ بن مسعود نے باہر جا کر مکے والوں سے کہا کہ میں دنیا کے درباروں میں گھوم چکا ہوں، کیسر و کسریٰ کے درباروں میں، ان کے فوجی یا ان کی سپاہ اپنے بادشاہوں کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رکھتی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رکھتے ہیں۔ وضو کا پانی گرتا ہے تو اسے اپنے جسم پر لگا لیتے ہیں۔ ایسے عاشق اور فرزانے، اور انہوں نے موت پر بیعت کی ہے۔ اگر تمہاری ان سے جنگ ہو گئی تو تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہاں جا کر ان کے گھر میں کچھ نہیں بگاڑ سکے تو وہ تو اب تمہارے گھر پہ چڑھ آ گئے۔ اس لیے
بہتر بات یہ ہے کہ جس شرط پر بھی صلح ہوتی ہے صلح کر لو، تب وہ صلح پر راضی ہوتے ہیں۔ تو صلح فتح کی علامت۔ اب قرآن حکیم نے اس 18 سالہ سنت اور طریقہ کار کو بتایا ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل۔ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی قوم ذلت سے، پستی سے، زوال سے کیسے نکلتی ہے۔ وہ مکے کا معاشرہ جو ظلم، زیادتی، انسان دشمنی، بد اخلاقی، وہاں کے حکمران انسانوں کے دشمن، تاجروں کو لوٹتے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ اور مدینہ اور پورے جزیرۃ العرب میں جو فتح حاصل کی ہے وہ اس طریقہ کار کے مطابق ہے جو التی قد خلت من قبل۔ یہی طریقہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا تھا، جماعت بنانے کا، نظم و نسق پیدا کرنے کا، سچائی پر لوگوں کی تربیت اور تزکیہ کرنے کا، ان کو صحیح دین، طریقہ کار اور شریعت سکھانے کا، ان کی سیاسی، معاشی، سفارتی طاقت اور قوت پیدا کرنے کا، یہی طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی طریقہ اختیار کیا، التی قد خلت من قبل۔ یوسف علیہ السلام نے یہی کام کیا، یہی سنت اللہ ہے، یہی طریقہ ہے۔ ادریس علیہ السلام نے اپنے زمانے میں، نوح علیہ السلام نے اپنے زمانے میں، اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانوں میں، داؤد اور سلیمان نے اپنے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام نے۔ انبیاء کا طریقہ کار، قوموں میں تغیر و تبدل کا طریقہ کار سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ طریقہ جو دین کے اندر جاری شدہ ہے، کسی سسٹم اور نظام میں طریقہ۔ اب وہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہو تو وہ سنت اللہ ہے، اور جب کوئی اس کے طریقے کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ اب شیطان کی سنت ہے، اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور اللہ کی سنت اللہ یہ ہے کہ جو شیطان کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے، وہ ذلت اور زوال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا ایک طریقہ ہے قوموں کو ذلت سے نکال کر عزت کی طرف لے جانے کا، زوال سے نکال کر غلبے کی طرف لے جانے کا، پستی سے نکال کر عزت کی طرف لے جانے کا، سیاسی بے چارگی سے نکال کر سیاسی مستحکم طاقت بنانے کا، معاشی افلاس اور بھوک سے نکال کر معاشی خوشحالی کی طرف لے جانے کا، سفارتی تنہائی سے نکال کر سفارتی طاقت اور قوت پیدا کرنے کا، سماجی بے یار و مددگار ہونے سے نکل کر سماجی طاقت اور قوت پیدا کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، ایک سنت التی قد خلت من قبل۔ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا۔ یاد رکھو، شریعت پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرتے ہی علم التشریع الانسانی متعین کر دیا، اور وہ ہر دور کے مطابق اس کے ایڈیشن اور اس کے ماڈل دنیا میں آتے رہے۔ اس سنت پر عمل کرنے کا طریقہ کار، وہ ہر نبی کا منہج اور ہر نبی کا طریقہ کار دور کے تقاضوں، دور کے امراض، دور کی غلامی کے تناظر میں بدلتا رہا، لیکن خود بنیادی سنت کے اصول اور ضابطے نہیں بدلتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے اپنی حالت خود بدلنے کی احساس نہ ہو، طریقہ کار اختیار نہ کرے۔ تو بتلایا ہی جا رہا ہے کہ یہ سنت اس سے پہلے ہے، اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔
کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اسی آیت پر ایک مستقل باب باندھا ہے حجت اللہ البالغہ میں کہ اللہ کے طریقہ کار میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا، جو چیز پہلے دن سے متعین کر دی اسی کے مطابق کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ نے پہلے دن ہی جب سورج پیدا کیا اور سورج کی گردش کے ساتھ نظام شمسی پیدا کر دیا، تو جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ سورج کی توانائی دن رات پیدا کرتی رہے گی۔ کرۂ ارض کا جو حصہ اس سورج کے سامنے ہوگا وہ اس کی حرارت، اور جو اس کے دوسری طرف ہوگا وہ رات ہوگا، تو رات دن کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ ہزاروں سال پیچھے اور ہزاروں سال مستقبل میں آپ پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ اس گردش کا حساب اگر لگایا جائے تو اس کا سورج گرہن، اس کا چاند گرہن، اس کے گردش کے نتیجے میں جو تغیرات و تبدلات وہ کب کب ہوئے تھے یا کب کب ہوں گے، کیونکہ وہ تبدیل ہی نہیں ہے۔ تبدیلی تو اس وقت ہوگی جب اللہ نے یہ کائنات سمیٹنی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کو حکم دیا جائے گا غروب ہونے کے بعد کہ جدھر سے غروب ہوا ہے ادھر سے دوبارہ طلوع ہو جائے، الٹا چلنے لگ جائے۔ سورج الٹا چلے گا تو گراری الٹی چلتے ہی ساری دنیا دھڑام سے کیا ہے ختم، جب فیصلہ ہوگا اس کائنات کو ختم کرنے کا۔ لیکن زمانہ جس دن شروع ہوا، اور زمانہ اس دن شروع ہوا جس دن سورج نے پہلی گردش کی، نظام شمسی اس کے گرد گھوما، وہاں زمانہ پیدا ہو گیا، دن پیدا ہوا، رات پیدا ہوئی، دن پیدا ہوا، رات پیدا ہوا، اور آخر تک جب تک قیامت کا وہ دن نہیں آئے گا کہ سورج کو دوبارہ الٹا چلا کر تمام، جب بھی کسی مشین کی گراری الٹی چلنے لگے تو پھر باقی سارا سسٹم ٹوٹ پھوٹ کر کیا ہے ختم ہو جائے گا، تو آہستہ آہستہ سورج، چاند، ستارے، زمین سب فلاں کی گھاٹ اتر جائیں گے۔ تو یہ سنت اللہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے پیدائش کے وقت جن جن چیزوں میں جو خصوصیات رکھ دیں، تاثیرات رکھ دیں، وہ ہمیشہ قائم رہیں گی۔ پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مجموعہ ہے، اور اس کی جو تاثیر ہے وہ نہیں بدلے گی قیامت تک، جب تک یہ دنیا قائم ہے اور پانی موجود ہے اس کرۂ ارض پر۔ آگ کی جو تاثیر جلانے کی رکھ دی یہ بدلے گی نہیں جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تخلیق کے دائرے میں ہر چیز کے جو خواص، حیات، اثرات، نتائج پہلے دن اللہ نے جو مقرر کر دی ہے وہ سنت اللہ ہے، اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اسی طریقے سے انسانی معاشروں اور قوموں میں تبدیلی کیسے آئے گی، سماج کیسے بدلے گا، قوم ذلت میں کب جاتی ہے اور ذلت سے نکل کر عزت کی طرف آنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا بھی سنت اللہ علیہ نے متعین کر دیا، ایک نظام بنا دیا، ایک طریقہ کار بنا دیا۔ اسی طریقہ کار کے مطابق ہر دور کے تقاضے کے مطابق انبیاء دنیا میں آتے رہے کہ اس طریقہ کار پر عملاً انسانی معاشرے کو چلائیں، سکھائیں، تربیت دیں کہ اس سنت اللہ کے مطابق عمل کریں۔ سنت تو تبدیل نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی یہ سنت قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کر کے ذلت سے نکل کر فتح تک پہنچنے کا عمل، اس سنت کو اختیار کیے بغیر کوئی بھی قوم ذلت سے نہیں نکل سکتی۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم خواہش یہ رکھتے ہیں کہ اس ذلت سے نکلیں، ظلم کے ماحول سے نکلیں، سیاسی طاقت حاصل کریں، معاشی قوت اور خوشحالی اور امن حاصل کریں، لیکن خواہش ہے اس سنت اللہ پر عمل نہیں کرتے۔ جس طریقہ کار پر
انبیاء نے عمل کیا، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ اور وہ عمل کیا تھا؟ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مکی دور میں بھی اور مدنی دور میں بھی بنیادی کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ کہ ایک تو اپنی قوم کو قومی شعور دے کر دین کی تعلیمات، شریعت، اس کی تعلیم دی، اس کو سکھایا، اسے سمجھایا، تلاوت قرآن حکیم کر کے قرآن پڑھنے کا سلیقہ سکھایا کہ قرآن ایسے تلاوت کی جاتی ہے، تجوید و قرات کے ساتھ، پوری ترتیب و تنسیق کے ساتھ کہ قرآن ایسے پڑھا جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا یتلو علیہم آیاتہ، کہ تلاوت قرآن حکیم، آدمی تلاوت سے سیکھتا ہے۔ کتاب لکھی ہوئی ہو تو کوئی کیسے پڑھے گا، کوئی کیسے پڑھے گا، کوئی کیسے پڑھے گا، لیکن جب استاد سے آدمی قرآن سیکھتا ہے، اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی، کس انداز میں، کس اسلوب میں اسے پڑھنا ہے، اس کی تنظیم و تنسیق کیا ہے، تو وہ استاد، اس نے اپنے استاد سے، اس استاد نے اپنے استاد سے ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے صحابہ کو سکھایا، سنایا، اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی نقل کی، اسی انداز میں، اسی اسلوب میں، انہی تجوید کے قواعد اور ضوابط کے ساتھ، قرات کے ساتھ، پھر صحابہ نے جیسے پڑھا، تابعین نے ان سے سیکھا، تبع تابعین نے ان سے سیکھا، پھر علماء نے ان کے قاعدے، ضابطے، اس کے مخرج اور اس کی تمام چیزیں مرتب اور مدون کر دی کتابوں میں، اور پھر منتقل بھی کیا۔ تو آج جب ہم کسی استاد سے قرآن پاک سیکھتے ہیں تو یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، تلاوت کے اسلوب اور قواعد اور ضوابط جو 1400-1500 سال سے انسانیت کے سامنے رہے ہیں، ہم اس سلسلے سے جڑ جاتے ہیں۔ تو تبدیلی کا ایک طریقہ تلاوت ہے، اور تلاوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قرآن حکیم کی تعلیم دی، اس کا مطلب اور معنی سمجھایا، یعلمہم الکتاب، شریعت سکھائی۔ آپ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ عالم، منبع علم ہیں، تو ان آیات کے ذریعے سے جو علوم الہی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قلوب میں منتقل کیے، علم منتقل کیا۔ الفاظ اور نصوص قرآن حکیم کے آیات، ان کے پیچھے جو نور کار فرما ہے اور اس کی جو معنویت ہے، اس میں جو حکم موجود ہے، اس میں جو حکمتیں موجود ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منتقل کیں، اور پھر صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اس طرح 1500 سال سے وہ علوم جنہیں علوم نبوت کہتے ہیں، قرآن، حدیث، فقہ اور اس سے پھوٹنے والے تمام امور، ان کو سیکھنے سکھانے کا عمل کا ایک تسلسل قائم ہوا۔ علم صحابہ کو سکھایا، جس کو اللہ نے سنت اللہ کہا ہے۔ یہ سنت اللہ وہ طریقہ علم، وہ منبع علم سے واسطہ رکھنا انسان کا، یہ وہ ہے، یہ بھی سنت اللہ، اس کا ایک طریقہ ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے علم و فکر کے ساتھ مخلصانہ تعلق نہیں رکھتی، اسے نہیں سیکھتی، خاص طور پر اس کی ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ درجے کی تعلیم، تو وہ کبھی بھی اپنی حالت کو نہیں تبدیل کر سکتی۔
عرب کے وہ بدو جو جاہل تھے، ظلوم و جہول تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا آفاقی علم الہی ان کے دلوں میں منتقل کیا۔ انہوں نے اس علم کو اوڑھنا بچھونا بنایا۔ 8 سال عمر فاروق نے لگائے سورۃ البقرہ کو سمجھنے میں اور اس کے علوم حاصل کرنے میں۔ ان کے لیے سب سے بڑا علم قرآن کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا تھا، علم ربانی تھا، یہ سب سے بڑا علم تھا ان کے لیے۔ اسی کو ہر وقت پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، اسی پر سوالات قائم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا، ہر وقت ان کا عمل یہی، یہ سنت اللہ۔ یہ جو فتح صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی، اس سے پیچھے 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 6-7 سال مدینہ منورہ میں ان کی زندگی کا سب سے بڑا علم علم الہی تھا، کتاب مقدس قرآن حکیم کا علم۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 18 سالوں میں دلوں کا تزکیہ کیا کہ دل کیا ہے، دماغ کیا ہے، روح کیا ہے، روح کے مسائل کیا ہیں، اور پھر ان کی اخلاقیات کیا ہے۔ قرآن کن اخلاقیات کی بات کرتا ہے؟ سچائی پر قائم رہنا، عدل و انصاف پر استقامت اختیار کرنا، اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین پیدا کرنا، تزکیہ قلوب۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرشد عالم، رشد و ہدایت دینے والے۔ کسی قوم کا جب تک بیانیہ درست نہیں ہوتا، اس کی اخلاقیات درست نہیں ہوتی، وہ انسانی اقدار کے ساتھ کمٹمنٹ پیدا نہیں کرتا، تو کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، قوم نہیں بدل سکتی، معاشرہ نہیں بدل سکتا۔ تو تزکیہ نفوس، دلوں کے اندر وہ پختگی کہ جو معاہدہ کر لیا اس پر قائم ہے، معاہدے پر مستقل طور پر عمل درآمد کرنے والے ہیں، جو اخلاق سکھا دیے اس اخلاق پر قائم۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ اپنے اس معاہدے سے، اس خلق سے، اس عادت سے، اس بیانیے سے منحرف نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے تعریف کی کہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کام تلاوت، تعلیم اور اس کے بعد تزکیہ، اور پھر چوتھا اہم ترین کام کہ یہ جو اپنا مستقل علم ہے، علوم نبوت، علم الہی ہے، علم تشریع انسانی ہے، اس کی بنیاد پر ریاستی طاقت اور قوت، سیاسی طاقت اور قوت اور اس کی حکمت عملی کیسے اختیار کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ بادشاہ عالم بن کر آپ مکہ مکرمہ میں رئیس بنے، اور اس صلح حدیبیہ کے بعد سلطان ناحیت العرب بنے، بادشاہ بنے۔ بادشاہت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ سیاسی طاقت کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ برابر کی چوٹ کیسے بنا جاتا ہے جو معاہدے پر مجبور کر دے؟ صحیح بات انسانیت میں کیسے غالب کی جاتی ہے؟ اس کے سیاسی داؤ پیچ، بادشاہت کے رموز و اسرار، معاملات کو درست طور پر حکمت عملی کے ساتھ چلانے کا سلیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 18 سالوں میں یہ اختیار کیا اور یہ سکھایا صحابہ کو۔ ابو بکر کو حکمرانی سکھائی، عمر کو حکمرانی سکھائی، عثمان کو سفارتی آداب اور نمائندہ بنا کر ریاست چلانے کا طریقہ سکھایا، علی المرتضیٰ کو حکمرانی کے اسرار و رموز سکھائے۔ صحابہ کے اندر نظم و ضبط اور ڈسپلن، پارٹی کے اقدامات، حکمت عملی کے طور طریقے وہ سکھائے، تدبر اور دور اندیشی سکھائی۔ یہی صلح حدیبیہ ہے۔ اس موقع پر عمر بن خطاب
بڑے جذباتی ہو رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرتے وقت رسول اللہ کا لفظ جو دشمن کا نمائندہ ہے وہ کٹوا دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ دیتے ہیں، تو بڑی جذبات کے برانگیختہ کرنے والی بات ہے۔ علی سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کاٹ دو، علی نے کہا میرا قلم لفظ رسول اللہ کو کاٹ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے رسول، کاٹ دیا۔ معاہدہ ہو رہا ہے محمد بن عبداللہ اور ابو سفیان بن حرب کے درمیان، جی، یعنی مدینے کی سیاسی ریاست کے سربراہ اور سلطان کے ساتھ مکہ کے سلطان کا دو طاقتوں کا معاہدہ۔ محمد بن عبداللہ کو اگر ہم رسول اللہ مانتے ہیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ معاہدے میں قانونی طور پر یہ لکھا گیا کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر ہماری رسول سے تو جنگ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی انسان کو رسول مانیں تو رسول کا تو ہم بھی احترام کرتے ہیں، اس سے ہماری کیا جنگ ہے یا کیا معاملہ ہے؟ ہم آپ سے بحیثیت رسالت معاہدہ نہیں کر رہے، بلکہ ہم معاہدہ کر رہے ہیں مدینے کی ریاست کے سربراہ محمد بن عبداللہ سے، اور دوسری طرف مکہ کی حکومت کا سربراہ ابو سفیان، ان کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے۔ اب ایک مسلمان کے دل پر کیا گزرتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عاشق اور وہاں معاہدے کے وقت رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا جائے، اور بہت ساری ایسی شرائط جو بظاہر عمر فاروق کو لگا کہ یہ اچھی نہیں ہے، انہوں نے بڑا احتجاج کیا، سوالات اٹھائے، پوچھا، جی، بار بار آگے پیچھے، لیکن ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، یہ کیسی شرطیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہمارے رسول سچے نہیں ہیں؟ ہمارا دین برحق نہیں ہے؟ تو پھر یہ کمزوری ہم کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو یہ تدبر سکھایا، سیاست سکھائی۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب بعد میں واپسی شروع ہوئی، معاہدہ مکمل ہو گیا، تو مجھے بعد میں احساس ہوا کہ تو نے زیادتی کی ہے۔ میں لشکر سے پیچھے چھپتا چھپتا پیچھے چل رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف کوئی قرآن نازل نہ ہو جائے۔ اتنے میں ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ او عمر، تمہیں بلا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے دل میں سوچا کہ بھائی ضرور تیرے خلاف کوئی اللہ نے آیت نازل کر دی، تو نے جو مزاحمت اتنی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میں جب قریب پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ نے یہ آیات پڑھ کر سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اللہ پاک نے اسے فتح مبین قرار دیا ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس کے تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عمر، جو طریقہ تم کہہ رہے تھے نا، کیا وہ فتح کی طرف جاتا تھا راستہ؟ جذباتی بات تھی نا۔ ایسے ہی عبداللہ ابن ابی کے قتل کے بارے میں انہوں نے جب واقعہ افک کے موقع پر، تو بعد میں عمر فاروق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ کیا تمہارا راستہ ٹھیک تھا یا جو میں نے طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ ٹھیک تھا؟ تو یہ سیاست سکھائی، طریقہ سکھایا کہ صرف کسی ایک مسئلے کو معلوم کر کے جذباتیت کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تدبر کے ساتھ سیاسی مقاصد و اہداف کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس عمل سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کی جو آفاقی حیثیت ہے، اس کے جو سیاسی اثرات اور ثمرات ہیں وہ دیکھنے چاہیے۔ کیا رسول اللہ کا لفظ کاٹ دینے سے میں رسول ختم ہو گیا کوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، رسول تو رسول ہے، لیکن یہاں دو ریاستوں کے درمیان معاہدہ ہو رہا، ریاستی طاقت تسلیم کر لی، آج نہیں تو کل اگر ابو سفیان نے آج رسول اللہ نہیں مانا تو ایک وقت آئے گا، اور 2 سال بعد انسانیت نے دیکھا کہ اسی ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رسول کو رسول مان لیا۔ تو سیاسی تدبر اور حکمت سکھائی ان 18 سالوں میں، تب کیا ہے دین کی فتح نصیب ہوئی،
اس کو اللہ نے کہا ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے، سنت ہے جو اس سے پہلے تمام انبیاء میں جاری ہوا، اور ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، قیامت تک یہ طریقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ آج بھی کوئی قوم ذلت سے نکلنا چاہتی ہے، کوئی بھی ہو، اور خاص طور پر مسلمان پستی سے نکلنا چاہتی ہے، تو اسے یہ 4 کام کرنے ہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت، اس کے ساتھ صحیح اور سچا تعلق، صحیح مخارج التجوید اور طریقہ نبی کے مطابق قرآن حکیم کو پڑھنے کا سلیقہ، تلاوت قرآن حکیم، یہ سنت اللہ کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا، اس قرآن حکیم کو اپنا علمی منہج بنا کر اسی کے مطابق علوم سیکھنا، سمجھنا اور اس کی تاثیرات جاننا، قرآن پڑھنا۔ جب تک اس کی شریعت اور اس کی اعلیٰ ترین تعلیم حاصل نہیں کرے گی، قوم ذلت سے نہیں نکل سکتی۔ تیسری بات کہ قرآن حکیم جو انسانی قلوب کے تزکیے کا، روحانی امراض کے علاج کا اور اعلیٰ اخلاق دلوں میں منتقل کرنے کا جو طریقہ بیان کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک تزکیے کا، طریقت کا، اس راستے کو اختیار نہیں کرے گا، تبدیلی نہیں آ سکتی، ذلت سے نہیں نکل سکتی۔ اور چوتھا، وہ جو سیاست کا طریقہ اور سلیقہ اور سنت اللہ ہے، دین کو غالب کرنے کا، تدبر کے ساتھ، شعور کے ساتھ، عدم تشدد کے ساتھ، منظم حکمت عملی کے ساتھ، دور کے مطابق حکمت عملی کے تقاضوں کے ساتھ، جب تک سیاسی طریقہ نہیں اختیار کرے گا نہیں نکل سکتا۔ اب آپ دیکھیے، ہمارے ہاں کسی درجے میں ہمارے بزرگوں اور خاص طور پر شاہ عبد الرحیم رائے پوری اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد سے، دارالعلوم دیوبند کی جدوجہد سے 1857 کے بعد سے قرآن حکیم کی تلاوت کا طریقہ اور سلیقہ تو جاری ہے، مدرسے بھی ہیں، مکاتب بھی ہیں، گو ریاست اور حکومت نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ ان علماء کی برکتوں سے ہمارے مدرسے، ہمارے مکاتب، ہماری مسجدیں آج بھی قاری پیدا کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلو انگریزوں کے زمانے میں تو اگر ریاست اس تعلیم کا بندوبست نہیں کر رہی تھی، تو 1947 کے بعد سرکاری تعلیم میں قرآن حکیم کی تلاوت کا نظام صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہر بچہ جو ذرا بھی ہوش سنبھالتا، اس پر قرآن حکیم کی تعلیم، جیسے عمر فاروق نے ریاست کی طرف سے باقاعدہ قانونی طور پر لازم کر دی تھی، یہاں بھی ریاست میں ہونا چاہیے تھا۔ 25 کروڑ لوگ، ان کے بچے ہر جگہ پر، ہر سکول میں سب سے پہلے صحیح طریقہ کار سے قرآن حکیم پڑھنے کا سلیقہ سکھایا جاتا۔ صرف سکولوں کے اندر ایک رکوع یا ایک آیت، وہ بھی بعض میں قرآن حکیم پڑھ کر سنا دینا، تلاوت کر دینا، لیکن بچوں کی تلفظ کو ٹھیک نہ کرانا، ان کو قرآن حکیم کی تعلیم نہ دینا، یہ بڑا جرم ہے۔ پھر کہیں کہ جی ہم تبدیلی نہیں ہو رہی۔ تبدیلی کا جو سنت یا طریقہ کار اللہ پاک نے آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک رکھا ہے، اس کے لیے تو سب سے پہلے قرآن حکیم کو صحیح تلفظ سے پڑھنا سکھانا ہے، اور یہ پوری قوم اور پوری ریاست کا اجتماعی عمل ہونا چاہیے۔ اب وہ صرف مسجدوں مدرسوں میں، اور وہ بھی انفرادی تعاون کی بنیاد پر کچھ مخلص علماء اور قراء تعلیم و تربیت کے ذریعے سے، مکاتب اور مدارس کے ذریعے سے، آج بھی اس آزاد ملک کے اندر تعلیم و تربیت، قرآن حکیم کی تلاوت وہ انفرادی ہے، اختیاری ہے، بچے بھیجو نہ بھیجو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اسلام کے نام پر ریاست وجود میں آئی، اس میں ہر بچے پر
اور ہر جگہ پر قرآن حکیم کو اس سلیقے کے مطابق پڑھنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعارف ہوا تھا۔ پھر ان مکاتب و مدارس کو اگر اجازت ہے تو صرف مکتب میں بچوں کو حفظ کرنے کی یا ناظرہ پڑھنے کی، بس۔ آگے جتنے بھی 3 دائرے ہیں علمی منہج، وہ قرآن حکیم کا نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی کچھ مدارس زکوٰۃ و صدقات کی بنیاد پر کچھ نظام چلائے ہوئے ہیں۔ ریاست اس سے بالکل بیگانہ ہے۔ یہاں کا 80-90% بچہ اسکول کالج میں جا کر یورپ کے علوم سیکھتا ہے، مادی علوم کا تو طلبگار ہے، لیکن ان علوم کو انسانیت دوستی کے لیے استعمال کرنے کا قرآنی سلیقہ کیا ہے؟ وہ علوم اپنی جگہ پر ضروری، مسلمانوں کے 1200 سال میں یہ تھے علوم، لیکن وہاں قرآنی علوم کے ساتھ جوڑ کر یہ سکھایا جاتا ہے کہ ان علوم کو انسانیت کے لیے، میڈیکل سائنس کو، انجینئرنگ کو، فزکس کیمسٹری کو، علم نجوم کو، یا اس پورے علم الحیات کو کس طریقے سے انسانیت کے لیے استعمال میں لانا۔ تو ہائر ایجوکیشن قرآن کی نہیں، یونیورسٹیاں خالی ہیں، ٹھوس علم، مضبوط عالم، محقق عالم وہ ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں سے نہیں، اور مدرسوں میں بھی 7-8 سال تک کچھ کتابی علم، اس کا انسانی اجتماع کے ساتھ کیا تعلق ہے، سوسائٹی کے مسائل کیا ہیں، اس علم کی روشنی میں ان مسائل کا حل کرنے کا سلیقہ کیا ہے، وہ نہیں سکھایا جاتا۔ تو تبدیلی کیسے ہو، زوال اور پستی سے کیسے نکلے؟ سنت اللہ تو یہ ہے کہ اس کا اعلیٰ ترین علم قرآن و سنت ہو۔ یہاں اعلیٰ ترین علم یورپ کا وہ خود ساختہ مادی نظریہ جس سے انسان کی جیب سے پیسہ کیسے نکلے گا، سرمایہ پرستی کی بنیاد پر استحصال کیسے ہوگا، سود خوری کیسے ہوگی، انسانیت دشمنی کا کردار کیسے ہوگا، اس کے طریقے اور سلیقے تو سکھائے جاتے ہیں۔ اعلیٰ ترین علم، مارکیٹنگ کیسے ہوگی، سودا کیسے بیچا جائے گا، ہاں جی، آڈٹ کیسے کیا جائے گا، مالیاتی سسٹم سودی نظام کے ساتھ کیسے وابستہ کیا جائے گا، سیل پرچیز بڑھا کر لینڈ مافیاز جو ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالیں گے، ایک شاپنگ مال کس طریقے سے اپنی دکان کو سیٹ کرے کہ زیادہ سے زیادہ گاہک کے جیب سے پیسے نکلوائے جا سکیں۔ یہ ہائر ایجوکیشن، یہ بڑی اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ درجے کی تعلیم۔ ڈاکٹر کس طریقے سے مریضوں کو لوٹے گا، جی، فارماسیوٹیکل کمپنیاں کیسے لوٹیں گی، یہ ہائر ایجوکیشن ہے۔ عجیب تماشا ہے، جو انسانیت کو لوٹ کھسوٹ کے علوم ہے انہیں اعلیٰ تعلیم قرار دی جاتی ہے۔ جی اکنامکس کی اعلیٰ تعلیم ہے، یہ پولیٹیکل سائنس کی اعلیٰ تعلیم ہے، یہ انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم ہے۔ بھائی ان علوم کو انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے کا جو علم ہے وہ تو سیکھا نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ علم مفاد پرستی، لالچ، خود غرضی، انسان دشمنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ علم غائب۔ پھر جو تزکیہ یا اعلیٰ اخلاق سیکھنے کا عمل تھا، قوموں نے ترقی کی جنہوں نے اپنا ڈسپلن پیدا کر لیا، جنہوں نے اپنی اخلاقیات درست کی، اجتماعی اخلاقیات کو اپنی سوسائٹی کے ساتھ جوڑا، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں سچائی پر۔ جو سودا کر رہے ہیں اس سودے کے تمام امور صحیح طور پر ہیں، ڈسپلن کے ساتھ ہیں، تو قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اور اگر سودا دھوکے کا ہو، فراڈ کا ہو، نقصان پہنچانے کا ہو، اخلاقیات کوئی نہ ہو، چور بازاری ہو، بد اخلاقی کو باقاعدہ علم اور سائنس بنا کر سکھایا جا رہا ہو، تو تزکیہ نہیں ہے تو تبدیلی کیسے؟ اور سیاست، ماشاءاللہ سیاست نام ہی جھوٹ کا رکھ لیا، فراڈ کا رکھ لیا، ووٹوں کی خرید و فروخت کا رکھ لیا، جھوٹے وعدے کرنے، جھوٹے بیانات دینے، جھوٹا پیغام دینے، لوٹ مار کرنے کا نام سیاست رکھ لیا۔ سیاست
قوموں کو پستی سے نکال کر ترقی کی طرف لے جانے کا نام تھا۔ عربی میں سیاست کا معنی یہ ہے کہ قوموں کے نقائص دور کر کے انہیں درجہ کمال تک پہنچانا۔ یہاں جو کمال موجود ہے اس کو پستی کی طرف لے جانے کا نام سیاست رکھ دیا، جھوٹ کا، فراڈ کا، دھوکے کا۔ تو جو سنت اللہ آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تھی، اس کے تو ہم نے پسے پوچھ ڈال دیا جی۔ اور جو حزب الشیطان تھی، جو اس سنت اللہ کے خلاف تھی، جس میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو یہ طریقہ کار اختیار کرتا ہے وہ غلامی کی پستی میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی اخلاقیات، کوئی زبان، کوئی سیاسی فیصلہ، کوئی اجتماعی کام انسانیت دوستی کا نہیں ہے تو زوال ہی پیدا ہوگا نا۔ تو عزت حاصل ہوگی، ذلت ہوگی، شناخت پیدا ہوگی، نہیں، بے نشانی پیدا ہوگی، دوسروں کے تم غلام اور یغم۔ خاص طور پر آج مسلمان خطہ، مشرق وسطیٰ ہو یا یہ جنوبی ایشیا، یہاں کا مسلمان بحیثیت قوم اور ملک عالمی طاغوتی طاقتوں کا اعلی کار بن کر سوائے ایک تلاوت کے کچھ اچھے طریقے اور ان کی ٹیپ ریکارڈ چلانے، اور وہ بھی حرم کے قاریوں کی آواز سننے کے پیچھے لگنے کے علاوہ، یا سورۃ الرحمن پڑھ کر دل کا علاج کرنے کے طریقے، اور وہ تو یاد ہوتے ہیں، لیکن باقی تین چیزیں جن سنت اللہ سے فتح حاصل ہوتی ہے، قرآنی علم، ٹھوس علم۔ دنیا میں گھوم جاؤ، سعودی عرب سب سے بڑا ملک ہے، ٹھوس قرآنی علم اور حدیث کا علم وہاں سے بھی غائب کر دیا گیا۔ وہاں کی یونیورسٹیوں میں 2-4 صورتیں، آیات اور ترجمے اور نماز روزے کے چند مسائل بتا کر کہتے ہیں یہ اسلامیات ہے۔ 2-4 حدیثیں پڑھا کر کہا یہ حدیث کی PhD ہے۔ 1-2 کسی سورت قرآن حکیم کی آیت پر کوئی مقالہ لکھ دیا تو قرآن پر PhD ہے۔ جو ٹھوس مستقل علم، جو بیانیہ پیدا کرتا ہے، جو علم کی طاقت منتقل کرتا ہے، وہ غائب ہو گیا۔ ہندوستان میں تھوڑا بہت، پاکستان اس خطے کے اندر یہ مدارس کی برکت سے کچھ تھوڑا بہت کیا ہے، ٹھوس علم ہے، لیکن وہ یرغمال بنا ہوا ہے عالمی سرمایہ داری نظام کا، کبھی اسلامی بینکاری کے نام پر، کبھی سود خوری کو جائز قرار دینے کے نام پر، کوئی قسطوں پر چیزیں بیچنے کے نام پر اسلام استعمال کیا جاتا ہے۔ تزکیہ اور سیاست، دین کے غلبے کی سیاست اور دلوں کے تزکیے کا عمل وہ غائب کر دیا، اس کو نہ علم سمجھا جاتا ہے۔ یعنی 8 سال تک مدرسے میں کتابیں پڑھنے کو تو علم دین سمجھتے ہیں، لیکن کسی شیخ کی صحبت میں رہ کر تزکیہ اور اخلاق سیکھنے کو کوئی دین ہی نہیں سمجھا جاتا۔ پروپیگنڈا کر دیا گیا کہ جی یہ تصوف ہے، اور تصوف جو ہے ایرانیوں نے منتقل کیا تھا، لہذا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایسی وہابیت اور سلفیت تمہارے دماغ میں منتقل کر دی جس نے کیا ہے، تصوف کا انکار کر دیا اور سیاست کا انکار کر دیا۔ 2 شعبوں کا انکار کرنے کے نتیجے میں آج نہ علم ہے، نہ سیاست ہے، نہ تزکیہ ہے، تینوں چیزیں نہیں ہیں تو سنت اللہ پر تو عمل نہیں ہے، اور سنت اللہ پر جب عمل نہیں ہے تو پھر تبدیلی کیسی؟ خواہش رکھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، ایک طریقہ کار، اس طریقہ کار کو اختیار کرنا یہ، اور اللہ نے یہ طریقہ بدلنا نہیں ہے قیامت تک۔ جیسے سورج، چاند، ستارے اور رات دن، آکسیجن، ہائیڈروجن اور جتنے بھی عناصر ہیں ان کی تاثیرات نہیں بدلیں گی قیامت تک، وہ اپنا کام کرتی رہیں گی اسی طریقے سے کسی قوم کی تبدیلی، ذلت سے نکلنے، غلامی سے نکلنے کا طریقہ بھی نہیں بدلا جائے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی اس سنت میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوگا۔ تو یہ جو قرآن حکیم بچوں نے مکمل کیا ہے، انہیں اور ان کے والدین اور ہم جو اس جماعت میں یہاں اس محفل میں موجود ہیں، ہمیں عزم کرنا ہے کہ محض تلاوت قرآن حکیم کے ذریعے سے قرآن حکیم کے ساتھ تعلق، یہ پہلا مرحلہ، ابتدائی مرحلہ ہے، اور باقی 3 مرحلے ہم پر قرض، اور اگر یہ قرض ادا نہیں کرتے آپ تو اس خواب کو بھول جاؤ کہ تم نے کوئی آزادی حاصل کر کے اپنی سوسائٹی کے لیے کوئی عزت حاصل کرنی ہے، تبدیلی
کی جدوجہد کا نبوی طریقہ کار یہی ہے جو ہمارے آج کے اس خطبے کا بنیادی موضوع تھا کہ سیرت نبوی کی روشنی میں ہمیں تبدیلی کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ شریعت، طریقت اور سیاست، اس کو اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا، تینوں چیزوں کی جامعیت کو، تب سماج تبدیل ہوتا ہے، تب ذلت سے نکل کر عزت کی طرف انسان جاتا ہے، تبھی خوشحالی پیدا ہوتی ہے، تبھی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے قرآن حکیم کے علوم کو، اس کی شریعت کو، اس کے تزکیے کو، اس کے طریقت کو، اس کی سیاست کو سمجھنے اور اپنی ذلت کی حالت کو عزت میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔